خزنتها لم يأتكم نظير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. مجتبی عاصیوں شفاعِ شہ ابرار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجتبی عاصیوں شفاعِ شہ ابرار ہے. سبحان اللہ. چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ سبحان اللہ. جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بر دیے. جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بر دیے. سبحان اللہ. لفظ لالے چشمائے پر میں گھوتے وقت خمیر. لفظ لالے چشمائے پر میں گھوتے وقت خمیر. زندہ
اپنا بیڑا پار ہے روح کے مولا کرم کر لے تو اپنا بیڑا پار ہے اور گونج گونج اٹھے نغمہ تیرا درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ. وظیفہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. وظیفہ غوث الاعظم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.
صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. ختم عظیمیہ کا منسوب ڈاکٹر پروفیسر عظیم احمد فاروقی. محمد عظیم محمد عظیم احمد فاروقی محمد نہیں ان کے نام کے ساتھ. رحمۃ اللہ علیہ. اللہم یا عظیم یا عظیم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم. صلی اللہ یا عظیم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ ذکر مرشد میں ولی. اللہم یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی. یا یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ. الفاتحہ. صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. یا پیچھے بیٹھ جائیں جس پہ آپ نظر بھی رکھیں نا.
نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، تھوڑی سی اور اللہ کی خاص رحمت سے اور اس کے خاص کرم سے یہ ہمارا ہفتہ وار درس محبت، درس حدیث و قرآن و تصوف کا مبارک سلسلہ ہے، ٹھیک، جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز مکتوب شریف نمبر 6 میں جو گفتگو ہماری جاری ہے، اسی حوالے سے آگے کچھ مزید گزارشات پیش کی جائیں گی۔ امید ہے آپ نے پچھلے لیکچر کو ریوائز کیا ہوگا، جس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اہل اللہ فنا اور بقا کے بعد جو کچھ دیکھتے ہیں جی اپنے اندر ہی دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، شاہ صاحب کو کنڈ کر دیا آپ نے۔ پھر وہی بات ہو، آگے ہو جاؤ نا ذرا، آپ آگے کوئی بات نہیں، سیٹ کر لیں گے۔ تو اس حوالے سے ہماری گفتگو ہو چکی ہے کہ ایک صوفی جو ہے جب نزول کرتا ہے اور اس کے لطائف نزول کی حالت میں آتے ہیں تو اس وقت اس کے لیے سب کچھ اپنی ہی ذات ہو جاتی ہے۔ اور اس پہ ہماری سیر حاصل گفتگو ہوئی تھی کہ وہ اپنی ہی ذات کے اندر وہ تمام چیزیں ملاحظہ کرتا ہے جو پہلے وہ باہر دیکھا کرتا تھا، پھر اسے اپنی ذات میں ہی وہ ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اسی نے رب کو پہچانا۔ تو آج اسی حوالے سے کچھ مزید گفتگو کی جائے گی تاکہ یہ بالکل کلیئر ہو اور یہ کنسیپٹ جو ہے بڑا واضح ہو جائے اور اس کے اندر کوئی ابہام نہ رہے۔ عروج اور نزول پہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، لیکن میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں تاکہ عروج اور نزول واضح ہو، اور پھر ہم آج کچھ نزول کے حوالے سے مزید کچھ چیزیں جو پیش کرنا ضروری ہیں وہ بتاؤں انشاءاللہ۔ عروج بلندی سے ہے، بلند ہونا، اور اللہ کا ذکر جب کوئی کرتا ہے تو یہ لازم ہے کہ اس کو پہلے عروج حاصل ہوتا ہے، اس کی روح عروج کرتی ہے۔ عروج سے مراد یہ ہے کہ اس کو اس جہان سے کٹ آف کیا جاتا ہے اور اس کا زیادہ رجحان اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر کا فیض ہے، ظاہر ہے جس کا زیادہ نام لیا جائے گا اس کی طرف زیادہ توجہ ہو جائے گی۔ ایک انسانی فطرت بھی ہے، آپ جس چیز کو زیادہ پکارتے ہیں، زیادہ بلاتے ہیں، زیادہ اپنے ذہن میں سوچتے ہیں، زیادہ آپ اس کو بار بار ریوائز کرتے ہیں تو وہ آپ کے عادتوں کے اندر شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز لے لیں آپ، ایک طالب علم لیسن یاد کرتا ہے تو وہ بھی صرف اس کو میمورائز کرتا ہے، بار بار دہراتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں فٹ ہو جاتا ہے، ایسے بولیے۔ اور اس طرح باقی بھی جتنی چیزیں دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں وہ سب اس کے محتاج ہیں کہ آپ ریوائز کریں، بار بار اس کو دہرائیں۔ اسی لیے اللہ نماز بار بار پڑھاتا ہے کہ پڑھو میری نماز، تاکہ جتنا زیادہ دہراؤ گے اتنا تمہارا ذہن اس طرف رہے گا۔ اور وہ پانچوں نمازوں کے پیچھے تصور بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دہرایا جائے۔ تو آپ جس چیز کو زیادہ دہراتے ہیں، زیادہ پکارتے ہیں، وہ آپ کی جسم و جاں کا حصہ بن جاتی ہے، آپ کی عادتوں کے اندر آ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی جب آپ زیادہ اللہ اللہ کی صدا بلند کریں گے، ذکر کریں گے، مسلسل ذکر ہوگا، وظائف پڑھے جائیں گے، لطائف میں ذکر ہوگا، لطائف جاری کیے جائیں، تو
یہ جو ہو ہی نہیں سکتا کہ دھیان ایک طرف رہے. اب دھیان اللہ کی طرف ہی جائے گا اور مسلسل رہے گا. دنیا سے آپ تھوڑا سا کنارہ کرنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے اندر سے یہ چیز نظر آئے گی کہ یا نہیں اب زیادہ دل نہیں لگتا ان چیزوں میں. تو یہ کیا ہو رہا ہے بولو؟ یہ عروج ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے جی بولیے؟ اب آپ عروج پا رہے ہیں، بلند ہو رہے ہیں، اس دنیا سے اونچا جا رہے ہیں. جیسے دیکھو نا، آپ مثال دیتا ہوں، کسی بہت اونچی بلڈنگ پہ جب کھڑے ہوتے ہیں اور بہت اونچا کوئی مینار ہے، آپ اس پہ جب اونچائی پہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ دنیا آپ کی نظر میں چھوٹی ہو جاتی. ایسی بسیں اتنی اتنی نظر آئیں گی، اور لوگ اتنے اتنے چیونٹیوں جیسے نظر آئیں گے، اور بہت اونچا بھی کوئی بلڈنگ ہوگی تو وہ بھی ایسا لگے کہ چھوٹی سی ہے، کیونکہ آپ اس سے بہت اونچے ہو گئے نا. تو اس کا پہلا ایفیکٹ کیا آئے گا بولو؟ دنیا چھوٹی ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے، ایسا ہی جب آپ ذکر میں بلند ہوتے جاتے ہیں تو دنیا آپ کے لیے چھوٹی ہو جاتی اور آپ کو دنیا بالکل معدوم سی لگتی ہے، اور آپ کہتے ہیں یار چھوڑو یار، یہ کیا فضول قسم کی حرکتیں لوگ کر. تو یہ ہے عروج ہونا، بلند ہونا، اور آپ بلندی پہ جا رہے ہیں، آپ کا ذہن بلند ہو رہا ہے. جس کا نام ہے وہ چونکہ بلند ہے، بولو مل کے کہو نا سبحان اللہ. چونکہ وہ بلندی والا ہے، وہ عروج اس لیے دے رہا ہے کہ وہ خود بلند ہے. جب وہ بلندی پہ ہے تو لازمی بات ہے کہ جب اس کو کوئی پکارے گا، اس کو کوئی بلائے گا تو اس کو بلندی دے گا وہ. تو ایک تو عروج کا معنی یہ ہے. دوسرا عروج کا معنی یہ بھی ہے کہ آپ جب عروج کی طرف، صوفی جب عروج کرتا ہے، ذکر ذاکر جب عروج کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی بارگاہ کا جو فیض اور مزہ ہے وہ دنیا کے مزوں سے بڑھ جاتا ہے. اور اس کے لیے ذکر کرنا، نماز کی سجدے کی حالت، رکوع، تسبیح، درود، یہ بہت مزیدار ہو جاتا ہے. باقی چیزوں میں اس کی رغبت اس لیے بھی کم ہو جاتی ہے کیونکہ انسانی فطرت مزہ چاہتی ہے. یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم فطرتاً مزہ پسند لوگ ہیں، ہمیں مزے کی ضرورت ہے، اور یہ مزہ جو ہے یہ ہماری فطرت میں ڈال دیا گیا ہے. اب وہی مزہ جو پہلے گانوں میں اور فضول قسم کی فلموں ڈراموں میں آتا تھا، اب وہی مزہ ذکر میں آ گیا، وہی مزہ قرآن میں، نماز میں آ گیا. تو یہ بھی عروج ہے. اب عروج کی طرف چل پڑے. چلیں کافی ہو گیا. اب اس کے الٹ آتا ہے نزول. جب آپ ذکر کر کے ذکر کی ان تمام برکتوں کو، فنا بقا کی تمام سٹیجز کو طے کرتے ہیں، اور اب آپ کی فنا بہت زبردست طریقے سے مکمل ہوئی ہے، اللہ نے کرم کیا، شیخ نے بھی رحمت فرمائی، آپ بھی تسلی سے کئی سالوں تک لگے رہے اور آتے جاتے رہے اور ذکر اذکار کا سلسلہ جاری رہا، تو لازم ہے کہ اب فنا بدل جائے گی بقا سے، اور اس میں بدلاؤ آئے گا. پہلے عروج کرتے تھے، اب نزول ہوگا. جس طرح کہ دو جہاں معراج پہ گئے اور وہاں سے واپس آئے، بالکل ایسے ہی آپ ایک بار اپنی آخری حد تک ضرور جائیں گے. جتنی آپ کو اللہ نے توفیق دی اور جتنا آپ شوق رکھتے ہیں، جتنی آپ کو اللہ نے سعادت دی، یا جتنا آپ اپنے شیخ سے محبت کرتے ہیں، اپنے مشن سے جتنا پیار ہے، اتنی بلندی نصیب ہوگی، عروج ہوگا. اور پھر جب وہ ختم ہو جائے گی حد، جب آپ کی جسے کہتے ہیں اخیر ہو جائے گی، تو پھر آپ کو واپس آنا ہوتا ہے، آپ نزول کرتے ہیں. چلے یہ بھی سن لیں کہ نزول جو ہے یہ سارے صوفیوں کو نصیب نہیں ہوتا. سارے صوفی نزول نہیں کر سکتے، زیادہ تر عروج میں ہی رہ جاتے ہیں اور صرف ذکر اذکار کی حد تک اور وہ حق ہو کی ضربوں کی حد تک رہ جاتے ہیں، اور وہ نزول نہیں کر پاتے. اور وہ ذکر اذکار بہت اچھا ہے، باقی چیزیں بھی بڑی بہتر ہیں، لیکن نزول نہیں ہو رہا. نزول کا مطلب یہ ہے جس طرح عروج میں بلندی آئی تھی، نزول میں اب نیچے آئیں گے واپس. اگر آپ اس مینار پہ چڑھے ہوئے تھے تو اب اس مینار سے واپس بھی آنا ہے جناب، اس کے اوپر بیٹھے نہیں رہنا. بولیے، اگر آپ کیٹو کی چوٹی پہ چڑھ گئے ہیں تو وہاں آپ اپنا گھر نہیں بنا سکتے.
اگر آپ بہت اونچا ہو ہی گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہیں بیٹھے رہیں گے، آپ کو واپس بھی تو آنا نیچے۔ تو اول تو یہ ایک کرم ہے اللہ کا، جسے اللہ نزول کا کرم دے دے کہ اسے نزول بھی ملے۔ عروج تو مل ہی رہا ہوتا ہے یا کرم ہو جاتا ہے، یہ عروج تو ہے سارے ہی کر دیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ عروج یہ ولیوں کا کام ہے اور نزول نبیوں کا کام ہے۔ عروج کا تعلق ولایت سے ہے اور نزول کا تعلق نبوت سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو نبیوں جیسے انداز ملیں گے، اور نبوت کا جو فیض ہے، نبوت کی جو برکت ہے، نبوت کا جو نور ہے، یا نبی کا جو ایک کام تھا، نبی کا جو مشن تھا، وہ آپ کو ملنا شروع ہوتا ہے۔ اور وہ مشن کیا ہے کہ نزول والا اللہ کے بندوں کو نیکیوں کی راہ پہ لگاتا ہے۔ نزول والا اللہ کے بندوں کو دوزخ سے بچاتا ہے۔ نزول والا اللہ کے بندوں کو برائیوں سے دور رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ نزول والا درس قرآن دیتا ہے، درس حدیث دیتا ہے۔ نزول والا محنت کرتا ہے، صاف کرتا ہے لوگوں کے دلوں کو، کیونکہ وہ وہاں سے نور لے کے آ چکا ہوتا ہے۔ وہ نور، وہ برکت اسے جو وہاں سے ملی ہوتی ہے، وہاں سے لے کے وہ واپس زمین پہ آتا ہے اور اللہ کے بندوں کو اٹھا اٹھا کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے۔ اسے نزول کہتے ہیں، یہ نزول ہے۔ اور اگر صوفی نزول کر لے تو اس کے اندر کمالات نبوت پیدا ہوتے ہیں۔ اگر صوفی عروج کرے تو کمالات ولایت پیدا ہوتے ہیں، ولیوں کے جیسے انداز پیدا ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ عروج کے اندر کرامات بہت سرزد ہوں گی۔ کرامات کا سرزد ہونا یہ عروج میں ہے، کیونکہ آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ سے وہ نور لے رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں اس نور کو، تو اس سے کرامات ظاہر ہوں گی۔ کبھی کوئی کرامت ظاہر ہو جائے گی، کبھی کوئی کرامت ظاہر ہو جائے گی، اور آپ اس کرامات سے پہچانے جائیں گے کہ یار فلاں شخص میں یہ چیز بڑی اعلیٰ ہے۔ تو وہ کرامات ظاہر ہونا یہ عروج کا وصف ہے۔ جبکہ نزول کے اندر کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوتی، اس میں آپ بالکل ایک عام شخص کی طرح ہو جاتے ہیں، اور جس طرح ایک عام ایک دنیا کے اندر شخص ہوتا ہے ویسے آپ زندگی گزاریں گے، لیکن آپ کی ذات سے لوگوں کو نیکی کا رستہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ وہاں پہ یہ کرامات کا سلسلہ تھم جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور پھر اصل وہ رنگ سامنے آئے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو چاہیے، اور وہ نزول کے اندر۔ اب آپ سمجھ گئے ہیں جی؟ تو اس لیے یہ یاد رکھیے کہ اگر اس کو آخری میں لفظوں میں کہوں دونوں چیزوں کو، تو نزول افضل ہے عروج سے، نزول افضل ہے عروج سے، عروج سے زیادہ بہتر ہے کہ نزول کیا جائے۔ تو اس لیے صوفی جب نزول میں آتا ہے تو وہ پھر لوگوں کو نیکی کا رستہ دیتا ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیا ہو رہا ہے آپ سے، کیا آپ کے اندر کوئی ایسی خوبی ہے یا ہو رہا ہے۔ یہ آٹومیٹک ہوتا ہے، اس کو خود سے آپ نہیں کر پاتے، اور آپ یہ کہیں کہ میں صبح سے نزول شروع کر دوں تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ خود ہوتا ہے کیونکہ آپ جب ذکر کر کر کے اللہ کی بارگاہ کے مقبول بنتے ہیں تو اللہ پھر فیصلہ فرماتا ہے کہ میں نے بندے سے میں نے یہ کام لینا ہے، اور پھر وہ آپ سے یہ کام کی رحمت فضل۔ اور اگر آپ چلیں، اگر آپ کو یہ علم ہو گیا کہ نزول کتنی بڑی سعادت ہے، تو آپ اللہ سے اگر دعا مانگتے ہیں تو وہ کرم کر بھی سکتا ہے، وہ کرم کر بھی سکتا ہے کہ میرے بندے نے مانگا ہے مجھ سے کہ مجھے نزول عطا کیا جائے، تو ضرور وہ پھر کرم فرما بھی دیتا ہے کہ چلو اس سے بھی دیکھتے ہیں نا کیا کام یہ کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، انشاءاللہ کہہ دیجیے کہ اللہ نزول کی توفیق عطا فرمائے۔ کمالات ولایت میں آپ جتنا بھی بلند جائیں گے، کتنی ہی بلندی آپ حاصل کر لیں، تو اس میں ایک چیز یاد رکھیں، جب آپ ولی یا کرامات ولی یا آپ ولایت اولیاء کی طرف جب آپ کا رجحان ہوتا ہے تو آپ کے اندر ایک پیدا ہوتی ہے چیز کہ میرے جیسا کوئی نہیں، اور میں بلند ہوں، مجھے اللہ نے بڑا کچھ دیا ہوا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ دیکھیں نا، ایک شخص نے اگر کمائی کی ہے تو اس کے اندر یہ چیز آنی چاہیے کہ میں نے بہت کچھ کمایا ہوا ہے۔ اس کو آپ وہ تکبر میں نہ لے کے جائیں، یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا، یہ کوئی تکبرانہ انداز نہیں ہوتا، لیکن اسے اپنا پتہ ہوتا ہے کہ میں ہوں کون،
وہ خوب جانتا ہے کہ میرے اندر کیا خوبی ہے، میں کیا کیا کر سکتا ہوں، مجھے اللہ نے کیا کیا دیا ہوا ہے۔ یہ ولایت کے اندر خوبی ہے، یہ اچھی بات ہے، ہونی بھی چاہیے۔ ظاہر اللہ نوازتا ہے اسے، کرم کرتا ہے، اور اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ میرے اندر کیا ہے تو پھر آپ کانفیڈنس نہیں آ سکتا، آپ کے اندر وہ تسلی نہیں اتر سکتی، اور آپ یہ رہتے ہیں کہ چلو یار پتہ نہیں ہے کہ نہیں۔ لیکن جب آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ میرے اندر یہ خوبی ہے کہ میں یہ کام کروں تو ایسے ہو جاتا ہے، ایسے کروں تو ایسے ہو جاتا ہے، تو آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ اب میں کوئی چیز ہوں، اس کا مطلب واقعی اللہ نے مجھے کچھ دیا، یہ اچھی بات ہے، اور اس میں تکبر نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک شکر ہے۔ جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی حدیث بیان فرمائی جو آپ نے شفاعت کے حوالے سے پیش کی ہے، اس میں آپ بار بار ایک ہی لفظ فرماتے ہیں کہ فلاں بھی مجھے اللہ رتبہ دے گا، فلاں بھی میری خوبی ہے، فلاں بھی میرے اندر قیامت کے دن یہ برکت اترے گی۔ ساتھ آپ فرماتے ہیں ولا فخر، مجھے اس پہ فخر نہیں ہے۔ تو یہ جملہ اس لیے کہا گیا کہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی تکبرانہ انداز ہے۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے ولایت میں، جب آپ نزول کی کیفیات میں آ جاتے ہیں، یعنی صوفی جب نزول کرتا ہے تو اسے کمالات نبوت نصیب ہوتے ہیں۔ اب اسے یہاں یہ احساس پوری طرح کرا دیا جاتا ہے کہ تو جو کچھ بھی ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ پوری طرح سے یہ جان لیتا ہے نہیں میری کوئی حیثیت نہیں۔ حقیقت میں وہ حالانکہ وہ سب جانتا ہے میرے اندر کیا ہے، اس کے باوجود جب وہ اللہ کی ذات کو ملاحظہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں، اور میری کوئی حقیقت نہیں، اور صحیح عاجزی نصیب ہوتی ہے یہاں پہ، درست عاجزی۔ جو اصل عاجزی ہے وہ نزول کے اندر ہے، اور نزول کی اس کیفیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو آپ کو جب ملتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ حقیقت میں عاجز انسان ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لفظوں کے ساتھ جو مرضی کہتے پھریں کہ میں جناب وہ دال روٹی چل رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ہوئی کچھ نہیں، لیکن اندر سے آپ ایک سانپ کی طرح، ایک فنیر سانپ کی طرح آپ کا نفس چلا رہا ہے کہ نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ بڑا کچھ سمجھتا ہے اپنے آپ، لیکن نزول میں وہ سانپ مر چکا ہوتا ہے، ختم، اندر سے وہ بالکل صفر ہو چکا، کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ آیا ہوتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جس کو میں جتنا بھی ذکر اذکار کر کے میں جس کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا اسے حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، اس تک جانا ممکن نہیں۔ تو یہ سب کچھ وہ اچھی طرح جان لیتا ہے، لہذا تکبر ختم، عاجزی کا ایک انداز اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نزول کیا ہوتا ہے۔ اب آئیے، عارف جب نزول کرتا ہے تو اس کے نزول کی دو قسمیں، کتنی قسمیں؟ دو قسمیں۔ پہلی قسم ہے کمالات ولایت کے وقت، کمالات ولایت کے وقت پہلا نزول حاصل ہوتا ہے۔ عارف کی روح عروج میں رہتی ہے، اور اس کا نفس دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ پہلا نزول ہے۔ عارف کی روح بولیے عروج میں رہتی ہے اور اس کا نفس دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے، یہ پہلا نزول ہے۔ یعنی عارف جب نزول کرتا ہے اللہ اسے یہ سعادت دیتا ہے، واپسی کی اسے توفیق نصیب ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ کسی بندے پہ یہ کرم کر دے۔ اس کے پیچھے مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ شخص اب میری اس بھٹکی ہوئی مخلوق کو بھی واپس لائے، اس کے پیچھے موٹیو یہی ہے۔ اس کو نزول اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ اس کا اصل کام جو ہم نے اس سے لینا ہے کہ میرے بھٹکے ہوئے بندے واپس میرے رستے پہ آئیں، اس مقصد کے لیے اسے نزول دیا جاتا ہے۔ اب اس میں پہلی کیفیت کمالات ولایت کے وقت ہوتا ہے، یعنی یہ پہلا نزول ہے جو ولایت کے کمال میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب ولایت کمال تک پہنچتی ہے تو پھر یہ نزول ظاہر ہوگا۔ کیا اس کی روح عروج میں رہتی ہے، یعنی روح جو ہے اندر سے، اس کی روح جو ہے
وہ اللہ کی بارگاہ تک جا رہی ہے، ابھی مزید بلندیوں پہ جا رہی ہے، لیکن اس کا نفس جو ہے، کیونکہ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اس کی روح ہے بولیے، ایک اس کا نفس ہے. تو جو کہ نفس پاک ہو چکا ہوتا ہے، نفس کو وہ نفس امارہ نہیں ہے اور نہ ہی نفس لوامہ ہے، وہ اس وقت نفس مطمئنہ کا درجہ پا چکا ہے. اب وہ نفس جو اس حالت میں ہے کہ مطمئنہ ہے، اس کا انداز یہ ہوگا کہ وہ دنیا کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی توجہ دنیا کی طرف ہے نفس کی، اور روح کی توجہ بولیے اللہ کی طرف. اب یہ ملٹیپل چیزیں چل رہی ہیں، روح اللہ کی طرف عروج کر رہی ہے، نفس نیچے کی طرف جا رہا ہے، دنیا کی طرف ہے. اور اس کے اندر اب اس کو سادہ انداز میں سمجھ لیں تو اس کا یہ انداز ہوگا کہ کبھی تو بہت زیادہ اللہ کی یاد کی حالت پیدا ہوگی، اور کبھی ہر حالت میں مخلوق کی بھلائی کا تصور پیدا ہوگا. کبھی تو اس کا ذہن مسلسل مخلوق کی طرف رہے گا، مخلوق کو صحیح کرنا، درست کرنا، مخلوق کو قرآن پڑھانا، حدیث سکھانا، مخلوق کو نیکیاں بانٹنا، یا مخلوق کی بھلائی کے عمل میں مصروف ہونا. کبھی تو اس طرف رہے گا، اور کبھی وہ زیادہ ذکر اذکار کی طرف توجہ کرے گا. تو یہ دونوں چلیں گے. یہ ہوگا پہلا نزول. دوسرا نزول کمالات نبوت کے وقت ہوتا ہے. جبکہ عارف کا نفس کمالات نبوت کے وقت ہوتا ہے جبکہ عارف کا نفس اور اس کی روح دونوں نزول کرتے ہیں. مل کے کہو سبحان اللہ. کمالات نبوت کے وقت ہوتا ہے جبکہ عارف کا نفس اور اس کی روح دونوں نزول کرتے ہیں. اس حالت میں عارف اللہ کے اخلاق کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اس حالت میں عارف اللہ کے اخلاق کے ساتھ جڑ جاتا ہے. یعنی ذات حق اور جو کچھ بھی اس کے سوا ہے، یعنی ذات حق اور جو کچھ بھی اس کے سوا ہے، دونوں کے ساتھ اس کا علمی تعلق اور رابطہ ہوتا ہے. اس مرتبے میں عارف بادشاہ کے مقرب وزیر کی طرح ہوتا ہے. عارف بادشاہ کے مقرب وزیر کی طرح ہوتا ہے جو بادشاہ کی حضوری میں بیٹھ کر امور عالم پر مامور ہوتا ہے. جو بادشاہ کی حضوری میں بیٹھ کر امور عالم پر مامور ہوتا ہے، اور جب چاہتا ہے بادشاہ کو بھی دیکھ لیتا ہے. بلکہ کہو سبحان اللہ. اور جب چاہتا ہے بادشاہ کو بھی دیکھ لیتا. پھر سنیے، کمالات نبوت کے وقت ہوتا ہے جبکہ عارف کا نفس اور اس کی روح دونوں نزول کرتے ہیں. اس حالت میں عارف اللہ کے اخلاق کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یعنی ذات حق اور جو کچھ اس کے سوا ہے، دونوں کے ساتھ اس کا علمی رابطہ اور تعلق ہوتا ہے. اس مرتبے میں عارف بادشاہ کے مقرب وزیر کی طرح ہوتا ہے جو بادشاہ کی حضوری میں بیٹھ کر امور عالم کی تنظیم پر بھی مامور ہوتا ہے، اور جب چاہتا ہے بادشاہ کو بھی دیکھ لیتا ہے. اب یہ ہے اصل نزول، جس میں جب عارف پہنچتا ہے، سالک پہنچتا ہے، تو اب اس کی حالت کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر یہ دونوں خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. اب وہ دنیا کے اندر رہ کے بھی دنیا میں نہیں ہے. دنیا کے ہزاروں مصروفیات اسے اللہ سے جدا
نہیں کر سکتی. دنیا کی ہزاروں قسم کی جتنی بھی اس کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے دنیا میں لوگ چل پھر رہے ہیں، وہ اس کو اللہ سے جدا نہیں کر سکتے. یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اب وہ نزول کے درجے میں. یہ وجہ ہے کہ آپ کو اہل اللہ دونوں ہی طرف نظر آئیں گے، اور اصل اہل اللہ کی جو پہچان ہے وہ یہی ہوگی کہ وہ مخلوق میں بھی شامل، ادھر اللہ سے واصل، مخلوق میں بھی شامل اور اللہ سے واصل. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور نرا اللہ اللہ کرتے پھریں اور آپ سمجھیں کہ آپ بہت بڑا تیر مار رہے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ نہیں. یہ تو راستے کی چیزیں ہیں کہ آپ ایک کونے میں بیٹھ گئے ہیں اور وہاں بیٹھ کے تو آپ بس یہ مشہور ہو گیا جی فلاں شخص بہت بڑا ذاکر آدمی. بھائی ذاکر آدمی ہے تو باہر دنیا کا بیڑا غرق ہو گیا، وہ کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ تو یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے. حضور آخری دن تک تبلیغ میں مصروف رہے، آخری دن تک آپ نے لوگوں کی بھلائی کا کام کیا، آخری دن تک آپ نے لوگوں کی کسی نہ کسی طریقے سے جنت کا راستہ ہموار کیا ہے، اور آپ نے کچھ نہیں کیا. بس یہی ہے آپ کا اصل مشن. تو صوفی جب اس حالت میں آتا ہے تو دیکھیے کتنا خوبصورت جملہ لکھا گیا ہے کہ وہ امور بھی سر انجام دے رہا ہے، دنیا کے معاملات بھی، ظاہر ہے وہ امور عالم کی تنظیم پر مامور بھی ہے، اور وہ لوگوں سے بھی مل رہا ہے، لوگوں کے معاملات ٹھیک کر رہا ہے. کسی کی نماز درست ہو رہی ہے، کسی کا باطن ٹھیک ہو رہا ہے، کسی کو ذکر سکھایا جا رہا ہے، کسی کو حضور کی محبت دی جا رہی ہے، کسی کو عشق رسول میں رلایا جا رہا ہے، کسی کو عقائد و جہاں کے قریب کیا جا رہا ہے. یہ سارا کچھ وہ ساتھ ساتھ کر رہا ہے، بولو. لیکن اسی وقت میں وہ اللہ کی زیارت بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ. یعنی یہ نہیں کہ وہ بھول بیٹھا ہے ادھر سے، اور ادھر سے وہ جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کا ذہن اب مخلوق کتنی، ایسا نہیں ہے. یہ دونوں انداز اس کو مل جاتے، کیونکہ نفس اور روح دونوں ہی نزول کر جاتے. اب وہ ساری برکت جو اللہ نے کرم فرمایا، فضل کیا، اور جس رحمت سے وہ گزر گیا، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے. اور ابھی میں نے پچھلے سنڈے میں ایک درس دیا، اس میں وہی آیت کریمہ جو اللہ نے امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے اتاری کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، کیونکہ تمہارے وجود کی جو حالت ہے وہ اس لیے ہے کہ تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. یعنی آپ اس اخرجت للناس کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو اصل میں اللہ اس میں نزول کی بات کر رہا ہے. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم سب کا ہی میں نے نزول کر دیا ہوا ہے. ہاں تم سارے ہی مرتبہ نزول میں ہو، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. لیکن چونکہ وہ جانتا نہیں پہچانتا نہیں، اور بیچارے بس اسی طرح ساری زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں. نہیں، میں تو دکان کے لیے بنا ہوا تھا، میں تو کاروبار کے لیے بنا ہوا تھا، میں تو شادی بیاہ روٹی پانی کے لیے بنا ہوا تھا، میری تو زندگی کا مقصد ہی یہ تھا، اور میرا مقصد ہی یہ تھا کہ میں کسی طرح اپنی زندگی اچھی کر لوں. او بھائی، تمہیں جو یہ میں آپ کو عرض کروں، یہ آیت کریمہ اتنی بڑی ہے، اور اس آیت نے انسانیت کا وہ پرابلم حل کیا جو قیامت تک بڑے جس مخمصے میں پڑھ پڑھ کے تو دنیا سے چلے گئے اور جاتے رہیں گے اور جا رہے ہیں کہ ہمیں بنایا کیوں گیا ہے، ہم پیدا کیوں ہوئے، اور کھپ گئے اسی میں لگے رہے، اور بیچارے جو ہے کھپ کے فوت ہو گئے، ختم ہو گئے، لیکن یہ جواب نہ ملا. تو قرآن آپ کو یہ جواب دیتا ہے، اخرجت للناس، تمہارا وجود لوگوں کے لیے ہے، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا. مان لو اس بات کو، اگر نہیں مانو گے تو بھی تمہارا وجود ہم نے بنایا اسی کے لیے تھا. دیکھیں نا، ایک گاڑی جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، ایک جو ہے وہ مشین جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، وہ جب تک وہ مقصد پورا نہیں کرے گی، وہ کبھی بھی اس مشین کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک جس کے لیے اسے بنایا گیا وہ اسے کام نہ کروایا جائے. بولو ایسے ہی ہے. آپ اس مشین کو، جو بھی مشین ہے جس کے کام کے لیے وہ بنی ہے، آپ اسے وہی کام لیں گے نا تو اس مشین کی اثر برکت سامنے آئے گی. کوئی مشین اٹھا لیں آپ، ایون آپ یہ موبائل لے لیں، موبائل سادہ سی مشین ہی چلو لے لو، موبائل ہے یہ، اب اس کا کوئی مقصد ہے، کوئی اس کا کام ہے جس کے لیے یہ کمیونیکیشن کے لیے بنا ہے، یا آپ اس کو کمیونیکیٹ کروا دیتا ہے، کرتا ہے، اور آپ سوائے کمیونیکیشن کے آپ اس سے باقی سب کچھ کرنا شروع کر دیں تو بتاؤ وہ کیا کرے گا؟ وہ جس کے مقصد کے لیے بنا ہے وہ تو آپ پورا نہیں کر رہے. ایسے ہی ہمارا وجود لوگوں کے لیے بنایا گیا. جب تک اس کو ہم مانیں گے نہیں اور پوری طرح سے یہ تسلیم نہیں کریں گے، اور اصل میں مسئلہ یہ ہے
کہ یہ ایک شیخ ہی سمجھا سکتا ہے، ایک شیخ ہی ایک مرید کو یہ بتا سکتا ہے کہ اصل میں تمہارا وجود لوگوں کے لیے اور تم نے کرنا یہ ہے، اور ساری زندگی بھولے بھٹکے پھرتے رہتے ہیں اور جو ہے وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ یہ بہت بڑا شعر ہے، بہت بڑا شعر۔ جب کوئی یہ جان لیتا ہے تو یہ اب اصل مقصد حل ہوتا ہے کہ وہ نزول کر جاتا ہے، اور پھر نزول کا مطلب مخلوق کے اندر، پھر ہر وقت مخلوق کی فکر، مخلوق کا دھیان، مخلوق کے لیے کوشش، اور ساتھ ساتھ اپنی پیوریفیکیشن تو اس کی آلریڈی ہو ہی چکی ہے۔ اب یہ بات بڑا ضروری ہے کہ پیوریفیکیشن کے بغیر نزول ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بولیے، نزول سے پہلے کیا ضروری ہے؟ عروج۔ بولو نا بھئی، عروج ہی کو نہیں تو نزول کہاں سے آئے گا؟ آپ نازل کہاں سے ہوں گے؟ عروج ہوگا تو آئیں گے نا واپس۔ بولیے، تو عروج پہلے ہوگا، آپ بلندیوں پہ جائیں گے، اپنی پیوریفیکیشن کریں گے، لطائف پاک ہوں گے، آپ کی نماز بہتر ہوگی، آپ کا قرآن اچھا ہوگا، آپ کی حدیث اچھی ہوگی، آپ کے اللہ کے ساتھ تعلق بہتر ہوں گے، آپ کے وظائف بہتر ہوں گے، درود شریف پرفیکٹ ہوگا، سنتوں کا خوبصورت انداز ہوگا، سر پہ ٹوپی رہے گی، امامہ رہے گا، آپ حضور کی سنتوں کے دیوانے ہو جائیں گے، اور پھر وہ نور حضور سے لے کر لوگوں میں بانٹنا شروع ہوگا۔ بھائی جب آپ نے خود ہی کچھ نہیں کمایا تو لوگوں میں کیا دینا ہے؟ کچھ نہیں دے سکتے۔ تو عروج پہلے ہے، نزول بعد میں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نزول پہلے ہو جائے عروج بعد میں ہو، یہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، یہ ممکن نہیں۔ ہم چونکہ یاد رکھیں کہ ہماری جو حالت ہے وہ چونکہ نبیوں والی نہیں ہے، ہم نبیوں کے انداز اور نبیوں کی جو کرم نوازیاں ہیں جو اللہ نے انہیں دی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی آئے وہ اللہ کے سلیکٹڈ ہیں، وہ پہلے ہی لمحے میں نزول کر جاتے ہیں کیونکہ نبی ہیں نا، لہذا وہ شروع سے ہی نزول میں ہیں، وہ عروج و نزول دونوں اکٹھا۔ جبکہ ہم صوفی اور ہم نبیوں کے بعد جو لوگ آئے اور نبی نہیں ہیں، انہیں پہلے عروج کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد نزول کرنا ہوتا ہے۔ تو اور یہ حالت اس وقت ہوگی جب آپ اس کرم کو نک بھر لیں گے اپنے اندر نا، یہاں تک گلے تک وہ کرم پھنس آ جائے گا اور اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ آپ کہیں گے یار میں کس کو بتاؤں، اب کسی طریقے سے مجھ سے یہ ٹریول کرے، مجھ سے یہ آگے، مجھے یہ آگے توفیق ملے، میری یہ حالت ایسی ہے کہ اب میں جب تک بتاؤں گا نہیں نا مجھے چین نہیں آنا۔ تو وہ خود ہی پھر رستے کھولیں گے، میرے کہو نا سبحان اللہ، پھر وہ رستے کھولیں گے، پھر آپ بتائیں گے لوگوں کو، کوئی نہ کوئی ایسا اللہ آپ کو نظام دے گا، ایسی سٹنگ دے گا جہاں پہ آپ لوگوں کو بتائیں۔ تو یہ ہوگا نزول۔ اب جب نزول ہو گیا تو سنیے آج کی میری گفتگو جس موضوع پہ ہونی تھی اس پہ میں عرض کر دوں، اور بھی ایک دو باتیں لیکن وہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، انشاءاللہ جب کبھی اللہ موقع دے گا وہ آپ خود اس کو جان لیں گے۔ آئیے نزول میں اب آخری بات اور اس مکتوب شریف کا آخری لیسن، پھر یہ مکتوب ختم ہوگا، تھوڑا سا میں عرض کر دوں گا، باقی گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں ہو جائے گی۔ یہ دونوں چیزیں سمجھ آ گئی، عروج و نزول۔ آئیے، عجب کاریست اولاً ہر بلا و مصیبت کے واقع می شد، باعث سرور و فرد می شد، و حل می مزید می گفت، و ہرچے از امت دنویہ کم می شد، خوش می آمد، و ہم چنی اگر دعائے می کرد از برائے دفع بلا و مصیبت مقصود از، نہ رفع آن بود بلکہ امتثال امر دعونی بود حالا مقصود، از دعا رفیع بلیہ و مصائب است۔ انشاءاللہ یہ مضمون آپ کی زندگی کی بنیادیں ہلا دے گا۔ میں یہی کہوں گا کہ آپ کے لیے اب ایسی گفتگو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے آنے لگی ہے کہ سارے کنسیپٹ الٹے ہو جائیں گے، اور آپ کہیں گے یار یہ ہمیں کچھ کہا جاتا رہا ہے، یہ عجیب بات سامنے آ گئی۔ تو آج بھی کہیں میں ذکر کر رہا تھا، انہیں پتہ چلا کہ مکتوبات شریف کا لیکچر ہوتا ہے تو بڑے خوش ہو رہے تھے، ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ بھی سلسلہ نقشبند سے ہیں، تو وہ فرما رہے تھے کہ یہ تو بڑی کمال کی بات ہے کہ مکتوبات شریف آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جی یہ شکر ہے اللہ کا۔ تو فرمانے لگے کہ بڑی کوشش ہے میری کہ میں بھی کسی طریقے سے پڑھ لوں، لیکن کہیں کوئی ایسی نظر نہیں آتی چیز۔
تو میں مسکرا کے لگا کہ آپ کو نظر نہیں آتے، ہمیں تو ہر طرف سے مکتوبات نے گھیر کے رکھا ہوا، ہمیں تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں نظر ہی کوئی نہیں آتی، تو ہمیں تو ہر لمحہ مکتوبات شریف کے ساتھ ہی لا. اور یہ اس پہ اللہ کی رحمت سمجھتا ہوں کہ جب اوائل بیت میں ہی، مطلب میں آج کبھی غور کروں پہ، اس وقت میں نے پھر اس پہ غور کیا جب انہوں نے یہ بات کہی، کافی عمر ہے ان کی، تو میں نے غور کیا کہ ہماری تو اوائل بیت میں ہی، ہماری پہلی جو بیت کے جو سال ہیں ان میں ہی ہماری تربیت مکتوبات سے شروع ہو گئی تھی، اور مکتوبات شریف سے ہی ہم چلتے آئے ہیں، اور آج تک مکتوبات شریف سے ہی چل رہے ہیں. تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے. جب بعض کو آخر میں جا کے کہیں مکتوبات ملے، بتاؤ تو اس کو کیا، وہ کیا کرے، اس کو بھئی آخری جا کے آخری عمر میں مکتوبات مل رہی. تو الحمدللہ آپ سب کو بھی یہ میں خوش بختی سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو اس عمر میں مکتوبات شریف کی توفیق اللہ نے دی ہوئی ہے، جو کہ بڑی آئیڈیل ایج ہے، جس میں اس کو پڑھنا سمجھنا آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہے، اور آگے آپ اس کی بہت ساری اپلیکیشنز، اس کے بہت سارے آگے اس کے جزیات پہ عمل کر سکتے ہیں. بابے بڈھے خرسٹ ہو گئے، مکتوبات شریف پڑھی تو وہ اپنے لیے پڑھی، بولو اس کا آگے تو نہ نور پھیلا. تو لہذا توفیق اللہ نے دی ہے، اس پہ میں سوائے خوش بختی کے اور یہ کہنا کہ اللہ کا شکر ہے. بس وہ فرما رہے تھے بڑی سعادت ہے یہ. تو میں نے عرض کیا کہ شکر ہے اللہ کا کہ جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے طریقت کے اندر، تو مکتوبات شریف ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں. تو اس کی وجہ میں نے پھر عرض کی، میں نے کہا جی جب تک کہ صوفی مکتوبات شریف نہیں نہ پڑھتا تو وہ کم از کم صوفی نہیں ہے. اس کو صوفی کہنا ہی غلط ہو جائے گا، یعنی آپ صوفی کا لفظ لگا ہی نہیں سکتے اگر مکتوبات شریف نہیں پڑھی ہو. اس کی وجہ یہ کہ ابھی یہ کانسیپٹ جو آنے لگا ہے، یہ اگر آپ نے سیکھ لیا تو اب آپ کے لیے وہ نزول کی اور آگے کی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، سمجھ جائیں گے آپ. نوٹ کیجئے، یہ عجیب معاملہ ہے کہ پہلے جو بلا اور مصیبت واقع ہوتی تھی، یہ عجیب معاملہ ہے، پہلے جو بلا اور مصیبت واقع ہوتی تھی. مجھے یاد ہے کہ میں نے درس ایک جگہ دیا تھا، اور ہمارے ساتھی، شاید مجھے یاد نہیں اب قبلہ اعظم نے میری ڈیوٹی شاید لگائی تھی، تو وہاں میں نے یہی موضوع کھول کے بیان کیا. تو اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ اس کی بڑی برکت سامنے آئی تھی، اور یہ ایک بڑا ہی اہم چیپٹر ہے جس کو آپ نے مکتوب شریف نمبر 6 میں رکھا ہوا ہے. یہ عجیب معاملہ ہے کہ پہلے جو بلا اور مصیبت واقع ہوتی تھی وہ خوشی کا باعث ہوتی تھی. بولیے، وہ خوشی کا باعث ہوتی تھی. اور یہ فقیر حل من مزید، کیا اور بھی ہے، حل من مزید کہتا تھا. اور دنیاوی ساز و سامان میں سے اگر کچھ کم ہو جاتا تو اچھا معلوم ہوتا تھا. اب جبکہ عالم اسباب میں نزول واقع ہوا ہے، اب جبکہ عالم اسباب میں نزول واقع ہوا ہے اور اپنی عاجزی اور محتاجی پر نظر پڑی ہے، اپنی عاجزی اور محتاجی پر نظر پڑی ہے، اگر تھوڑا سا نقصان بھی ہو جائے تو پہلے ہی جھٹکے میں، اگر تھوڑا سا نقصان بھی ہو جائے تو پہلے ہی جھٹکے میں ایک قسم کا رنج و غم پیدا ہو جاتا ہے.
اگرچہ وہ جلد ہی دور ہو جاتا ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اسی طرح پہلے میں مصیبت کے دور ہونے کے لیے دعا کرتا تھا، اسی طرح پہلے میں مصیبت کے دور ہونے کے لیے دعا کرتا تھا تو اس سے مصیبت کو دور کرنا مقصود نہیں ہوتا تھا، تو اس سے مصیبت کو دور کرنا مقصود نہیں ہوتا تھا، بلکہ صرف اللہ کا حکم ادعونی، مجھ سے مانگو، بلکہ اس سے مقصود اللہ کا حکم ادعونی، مجھ سے مانگو کی تعمیل ہوتا تھا. لیکن اب اللہ سنیے، لیکن اب دعا سے مقصود واقعی بلا کا دور کرنا ہے. لیکن اب دعا سے مقصود واقعی بلا کا دور کرنا ہے. دو چیزیں اس میں پیش کی گئی ہیں. آپ عرض کر رہے ہیں کہ جب میں عروج میں تھا تو میری حالت یہ تھی کہ اگر کوئی مجھ پہ مصیبت آ جاتی، پریشانی آ جاتی، دکھ آ جاتا، تو بالکل مجھے کوئی اس پہ پریشانی نہیں ہوتی تھی، بلکہ میں کہتا تھا حل من مزید، مولا کوئی اور ہی پریشانی ہے تو بھی پا دے، کوئی اور بھی دکھ ہے تو بھی دے دے، کوئی اور بھی مجھے ٹینشن دینی ہے تو میں حاضر، کوئی مسئلہ نہیں، پہلے سے ہی تیار. تو لہٰذا میں بالکل اپنے رب کے ہر حکم پہ اور مصیبت و بلا کے اوپر میں خوش ہوتا تھا کہ اس کا مطلب میرا رب مجھے آزما رہا ہے اور مجھے وہ قرآن کی آیت کے مصداق بنایا جا رہا ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَاتِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو یہ سارا کچھ مجھ پہ آ رہا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں آزماؤں گا ان سب چیزوں سے. تو اس آیت کو یاد رکھتے ہوئے میں ذہن میں رکھتا تھا کہ بہت اچھے، ٹھیک ہو رہا ہے، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اور دوسری بات یہ، عروج میں جب انسان جا رہا ہو نا تو ایک حالت آتی ہے یہ کہ جیسے آپ کسی آپریشن کی مثال اگر لیں اور ڈاکٹر جب آپریٹ کرتا ہے تو وہ اس جسم کے حصے کو سن کر دیتا ہے، کرتا ہے نا جی، بولیے. وہ سن کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ اگر اس پہ جب چھری پھرے یا جب اس پہ ہم کٹ ماریں تو وہ جسم کا حصہ درد سے آری رہے، اس کو درد نہ ہو. تو وہ سن کرنا ہی اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ وہ جسم کے حصے میں درد ہوتی نہیں پھر، کیونکہ وہ سن ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی عارف جب اللہ کی طرف عروج کر رہا ہوتا ہے تو اس کی جو جسمانی حسیات ہیں یا روحانی معاملات ہیں وہ سن ہو چکے ہوتے ہیں، اسے کوئی دکھ لگتا ہی نہیں، اسے کوئی شے نظر نہیں آتی. وہ کہتا ہے یار اللہ کی ذات کیا بات، لہذا وہ اس کو کچھ چیز. آپ دیکھیں نا، میں اس کی سادی سی مثال دنیا میں بھی تو موجود ہے. آپ کسی بڑے خوبصورت نظارے کے سامنے ایک دم جائیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے حواس معطل ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں نا جی، بولیے. آپ کے حواس جو ہے معطل سے ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے یار کچھ فیل نہیں ہو رہا. کوئی آپ کو دھکا دے جائے، کوئی آپ کو جو ہے ہو سکتا ہے کوئی بندہ اونچی بول رہا ہو، لیکن آپ اسے سن نہیں پائیں گے. کیوں؟ آپ ایک ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جو اس سننے سے بھی بڑی ہے، لہٰذا آپ سن نہیں پائیں گے. پھر آپ کو ہلایا جائے گا، کدھر دھیان ہے تیرا؟ تو پھر وہ حواس واپس آتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یار ہاں کیا بول رہے تھے. اس میں وہ ایسا نظارہ دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے سننے کی حص اس کی تھوڑی دیر کے لیے معطل ہو گئی، حالانکہ وہ اسے آوازیں دے رہا ہے ایک شخص، لیکن وہ نہیں سن پا رہا. تو ایسی حالت تو دنیا میں بھی ہو جاتی ہے، بولو نا یار، ہوتی ہے نا. بلکہ بہت سارے ایسے مزے ہیں دنیا میں، مطلب معاف فرمائے جو شرابی لوگ ہیں ان سے پوچھے نا ذرا، شراب جب پی لیتے تو کیا ہوتا ہے؟
ایسے لگتا ہے جیسے مزے کی دنیا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں کچھ بھی فیل نہیں ہوتا. مطلب اگر شراب میں یہ کیفیت آ سکتی ہے استغفار کہ آپ کی وہ حواس معطل کر دے، تو بتائیے جس نے اللہ کی محبت کی شراب پی ہو، جو اللہ کے ساتھ عروج کے معاملات میں چل رہا ہو، اس کی حالت کیا ہو؟ اسے کیا دکھ لگے، پھر کیا پریشانی لگے؟ اسے کچھ نہیں لگتا. اور یہ اچھی کیفیت ہے کہ آپ ایسی حالت میں ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار تو 2 گالاں اور کر لے، تو ایک کڈی ہے نا، 2 گالاں اور کر لے، مینوں فرق ہی کوئی نہیں پیندا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو پھر ایسی ہو جاتی ہے حالت کہ آپ پھر وہ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ یار اچھا یار ٹھیک ہے، کچھ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، کچھ کوئی لے گیا لے جائے، کوئی جو ہے وہ تکلیف دے گیا دے جائے، کوئی دھکا دے گیا دے جائے، کوئی بےعزتی کر گیا کر جائے. کیوں؟ آپ اس حالت میں ہی نہیں ہے. بولیے، آپ عروج کے معاملات میں جا رہے ہیں، لہٰذا آپ کو یہ چیزیں کچھ بھی فیل نہیں ہونے دیں گی. وہ ذکر اتنا افیکٹو ہو جائے گا، وہ آپ کے حواس پہ اتنا سوار ہو جائے گا کہ آپ کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں رہے گی پھر. تو یہ پہلی کیفیت ہے جو کہ بڑی اعلیٰ ہے، اور یہ عروج کے وقت حاصل ہوتی ہے. اور آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے حل بھی مزید میں کہا کرتا تھا، حضور اپنے مرشد کو بتا رہے ہیں کہ حضور میری حالت یہ تھی کہ اگر مصیبت آتی تو میں خوش ہوتا تھا، لوگ پریشان ہوتے ہیں میں خوش ہو جاتا تھا کہ اللہ کا شکر کہ اللہ نے ایک اور مصیبت مجھ پہ ڈالی. کمال ہے. تو یہ ایسی حالت تب ہوتی ہے جب آپ مصیبتوں سے بلندیوں کی طرف جا رہتے ہیں اور آپ کا ذہن اس پہ نہیں ہوتا، سوچ وہاں ہوتی نہیں. اللہ. تو یہ ایک عروج کی کیفیت ہے. جب یہ ملے تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ عروج کا ایک انداز ہے کہ وہ تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو اس کو ایسے ہی فیل کیا جا رہا ہے کہ نہیں یار کوئی شے نہیں ہے. لیکن اب آئیے اصل بات پہ. یہ جو بھی ہو رہا ہے، سنیے اب میں عرض کروں، یہ کیفیت ہے کہ اس طرح آپ انداز بنا رہے ہیں کہ آپ کو کوئی فیلنگ نہیں آ رہی، یہ نیچرل نہیں ہے، یہ اصلی کیفیت نہیں ہے. آپ جس جہان میں بنے ہیں، جس جہان میں آئے ہیں، آپ کو اس جہان کی فیلنگز ہونی چاہیے. اگر آپ مری گئے ہیں، آپ کو ٹھنڈ ہی نہیں لگ رہی، بولیے نا، تو کی لین گئے ہو؟ آپ ادھر ہی بیٹھے ہیں بھئی، مری آپ گئے ہیں ٹھنڈ لینے، آپ کو وہاں ٹھنڈ لگنی چاہیے. اگر آپ کو نہیں لگ رہی تو کیا لینے آ گئے ہیں بھئی؟ آپ موسم انجوائے کیا کر رہے ہیں؟ آپ نہیں مجھے تو کوئی ٹھنڈ نہیں لگ رہی مری میں جا کے، تو بھئی آپ واپس جائیں، گجرانوالہ بیٹھیں جا کے. آپ نہیں سمجھ آئی؟ آپ باغ گئے ہیں، باغ میں آپ کو خوشبو ہی نہیں آ رہی، تو باغ کیا لینے آئے ہیں آپ؟ بھئی باغ میں آئے ہیں، فریش ہوا ہے، خوشبو ہے، ہونی چاہیے. جس آپ جگہ پہنچے ہیں اس جگہ کی حالت آپ پہ آئے گی تو مزہ آئے گا نا. نہیں سمجھے؟ تو ایسے یہ جو آپ کو دی گئی ہے کیفیت، یہ ٹیمپریری ہے، یہ مستقل نہیں ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم اللہ کے پاس پہنچو گے تو یہ حالت تمہاری وہاں ہوگی، یہ تمہاری ابھی نہیں ہونی چاہیے. یہ تمہیں دی جا کے مزہ دیا جا رہا ہے اس جہان کا. جب تم جنت میں چلے جاؤ گے، مجھے کہو نا سبحان اللہ، وہاں پہ تمہیں کوئی مزہ ایسا رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں، ایسے مزیدار حالت ہوگی. لیکن اب تو کہاں ہو؟ دنیا میں. تو دنیا میں جیسا رہنا چاہیے ویسے رہنا ہے. اگر یہاں آ کے آپ کو فیلنگ ہی کوئی نہیں تو پھر کیا کرنے ہیں آپ؟ یہ احساسات، یہ فیلنگز ہی تو ہم ہیومن لوگوں کا اصل اثاثہ ہیں. ہم ہیومن لوگوں کی جو اصلی دولت ہے وہ یہ احساس ہے، جو فرشتوں کے اندر نہیں ہے، جو کسی مخلوق میں نہیں ہے. کوئی جانور اسے فیل نہیں کرتا، کوئی مچھلیاں اسے فیل نہیں کرتی، کوئی ہوا، کوئی دریا، کوئی سمندر، ان میں احساسات نہیں ہیں. پتھر، پہاڑ، یہ ساری چیزیں، درخت، ان میں احساسات نام کی چیز نہیں ہے. ہم ہیومن پہچانے ہی احساسات سے جاتے ہیں. ہم انسان لوگ جو ہے نا، ہمارا کام ہی بولیے احساس کے ساتھ. اگر احساس ہی ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہم کس چیز کے انسان ہیں؟ تو یہ یاد رکھو جو میں نے ابھی عرض کیا ہے، یہ بہت بڑی تھیوری ہے، اور اگر اس کو سمجھ گیا تو آپ کی زندگی میں وہ چیز پیدا ہونا شروع ہوگی جو بڑے لوگوں کے اندر ہوتی ہے، کہ وہ اس جہان کے اندر رہتے ہیں، اور اس جہان کے اندر رہنے کا انہیں انداز اللہ دیتا ہے. اور اگر وہ انداز لے جاتے ہیں تبھی وہ ہیومن کہلاتے ہیں، اور اس کے اندر جو برکت پیدا ہوتی ہے، اللہ جو آپ کو رحمت اور فضل دے رہا ہے وہ ان احساسات کی وجہ سے دے رہا ہے. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اسی لیے کہ ہم انسان اس لیے بہتر ہے فرشتوں کے، ہمارے اندر کیا ہے؟ احساس، فیلنگز. اور اگر یہی اڑ گئی ہیں
تو پھر تو انسان تو نہیں رہا نا، جبکہ ہے تو انسان. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے کیفیت اس لیے دی گئی، ذکر کی برکت اس لیے دی گئی، نور دیا گیا تاکہ تجھے یقین آ جائے کہ اللہ کی بارگاہ کیسی بلند، اللہ کی بارگاہ کتنی برکتیں رکھتی، کیا اعلیٰ برکتوں والا ہے وہ. لہٰذا وہ یقین دینے کے لیے ایسی کیفیت سے گزارا گیا. لیکن آؤ واپس اپنی دنیا، جب واپس آؤ گے نزول ہوگا. تو اب سنیے، مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جب سے عالم اسباب میں نزول ہوا ہے، حضور جب سے میں واپس آ گیا ہوں میری کیفیت اب نزول والی ہو گئی ہے، اپنی عاجزی اور محتاجی پر نگاہ پڑی ہے. حضور اب مجھے اپنی عاجزی اور اپنی محتاجی نظر آئی ہے کہ میں کتنا محتاج آدمی. تھوڑی دیر کے لیے ہوا بند ہو جائے تو مر جاؤں، پانی کا چند گھونٹ نہ ملے تو مر جاؤں، کچھ وقت کے لیے کوئی جو ہے وہ روٹی پانی ہمارا بند کر دے تو زندگی موت کا مسئلہ بن جائے. جب سے اس محتاجی پہ نظر پڑی کہ میری حقیقت ہی کوئی نہیں، ایک سانس اندر گیا ہے اگر وہ باہر نہیں آیا تو ختم، باہر گیا ہے بولو اندر نہیں آیا تو ختم. تو میری محتاجی جب مجھے نظر آئی ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے میں کیا ہوں، اللہ تھوڑا سا نقصان بھی ہو جائے تو پہلے ہی جھٹکے میں رنج و غم پیدا ہو جاتا. حضور اب کوئی ولی شلی کی کوئی کہانی نہیں ہے کہ اللہ ٹھیک ہے جو مرضی دے، نہ نہ نہ، اب نہیں. اب تو میری جان نکل جاتی ہے، ہلکا سا نقصان بھی ہو جائے تو میرے اندر ایسا غم پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بن گیا میرے ساتھ. اور یہ بہت بڑا اقرار ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. میں مجدد پاک کی عظمت پہ کروڑوں سلام بھیجوں کہ جس صوفی نے اتنا بڑا جملہ لکھ کے اپنی بھی اصلاح کے لیے جو رنگ دیا، اور قیامت تک کہ صوفیوں کی بھی ساری واہ نکال دی، پھوک نکال دی. بنے بڑے بنے پھرتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہمیں تو اللہ بہت کچھ دیتا، ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کوئی آئے یا جائے. نہ نہ، یہ غلط افسوس، تم سمجھ نہیں پائے. کوئی چلا گیا اگر تو تیرا لاس ہو گیا ہے، اب اس لاس کو تو نے فیل کرنا ہے. کیوں چلا گیا؟ نہیں ہو سکتا ایسا، کیوں ہوا؟ آپ نے بہت بڑی اصلاح کر دی. نہیں تو یہاں تو جناب لوگ تو بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں اور وہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی مسئلہ، کوئی ایسی بات ہی نہیں. آپ ہمارے اوپر ٹرین بھی گزار دیں تو ہم سی نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے بیچارہ راستے میں ہے. بولو ابھی راستے میں یہ ٹرین بھی گزار دیں، یہاں تو جناب سوئی چبھے تو درد ہونی چاہیے، یہاں پہ تو تکلیف آئے تو درد تکلیف پہ رونا بھی ہے. میرے نبی علیہ السلام بخار چڑھا، تکلیف آئی کہ نہیں آئی؟ شدید تکلیف آئی، اور پھر آپ نے اس کا اظہار بھی کیا. آپ کے قریب پیالہ پڑا ہے پانی کا، آپ اس پہ اپنا ہاتھ مبارک ڈبوتے ہیں، اس کو اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، بار بار ملتے ہیں، اس شدت کو کم کرتے ہیں، اس شدت کو کم کرتے ہیں. تو پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں، بار بار پانی چہرے پہ؟ کہا عائشہ بے چینی ہو رہی ہے، اس بخار کی بے چینی ہے، اس کے لیے پانی پھیرتا ہوں چہرے پہ کسی طریقے سے ذرا اس کی حدت کم ہو. تو وہ میرے نبی کو فیلنگز بھی آ رہی. پھر آپ جب آپ کو زخم آتا ہے تو خون بھی نکلا ہے، پھر آپ کو درد ہوئی ہے، آپ اس پہ پٹی لگواتے ہیں، آپ باقاعدہ اس کا علاج کرواتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے بولو نا؟ یہ اصل حالت ہے جس میں نبوت کے انداز، جو نبیوں کے معاملات ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ اصل ہیومن ہیں، وہ اصل ہیومینٹی کے اوپر ہوتے ہیں. اور یہ جو کہ مجھے فیل ہی کچھ نہیں ہو رہا اور میرے اوپر سے کچھ بھی ہو جائے، ہم تو جناب ہم تو اللہ کے سامنے بڑے بڑے خوش رہتے ہیں، ہم تو بالکل اس پہ کوئی بات نہیں کرتے، شکوہ نہیں کرتے. او بھائی، جب انسان ہو تو انسان ہی رہو، خدا جیسی عادتیں نہ بناؤ. یہ خدا کے انداز ہے جسے کوئی فرق نہ پڑے. یہ سمد کی جو منزل ہے وہ خدا کے پاس بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے، اسے کسی شے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم سمد نہیں ہیں، ہمیں فرق پڑتا ہے اور پڑھنا چاہیے. دیکھیں ایک بات کر دوں، اللہ کرے سمجھ آئے، کہ یہ جو آنسو کا وجود ہے نا، یہ جو آنسو کا وجود ہے، یہ جو پانی اللہ نے اس کا بنایا ہے، یہ اصل میں پانی نہیں ہوتا. سنو، یہ آپ کی خواہشات کا عرق ہوتا ہے. جب وہ ٹوٹتی ہیں نا تو ان کو پس کے پھر وہ عرق نکلتا ہے، اور پھر وہ تمہاری آنکھوں سے جب باہر آتا ہے تو اصل میں تمہاری خواہشیں ہوتی ہیں جن کو اللہ رگید کر توڑ کر آنسو کی شکل دے دیتا ہے.
اور پھر آپ کو بتاتا ہے کہ اب ہے یہ ہے تیری اوقات، یہ ہے اصل تو، یہ ہے تیری اوقات، اور تو اس پہ آ، تجھے حد تو تیرا اچھا۔ اب یہ جب اللہ دیتا ہے تو یہ وہ انداز ہے جو فرشتوں کو وہ نہیں دیتا، بڑے بڑے فرشتے بھی اس سے محروم، حضور جبریل بھی محروم اس سے، فرشتوں کا امام بھی نہیں ایک آنسو بہا سکتا۔ یہ ہم انسان ہیں، جب روتے ہیں تو اللہ ہمیں سینے سے لگاتا ہے، اس کا محبوب ہمیں سینے سے لگاتا ہے، اس کے بندے ہمیں سینے سے لگاتے ہیں، کیوں؟ آنسو کی توفیق نصیب ہوتی، اور جب وہ درد ہی کوئی نہیں تو پھر کیا ہے؟ صفر اللہ۔ تو لہٰذا علامہ اقبال نے اس لیے وہ راز کھولا۔ اللہ آپ فرماتے ہیں نا کہ یہ جو تو نے سمجھ لیا ہے کہ عبادت اور برکت اور بڑا ہونا ہی سب کچھ ہے، تو مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، کہا نہیں یہ مجھے نہیں چاہیے، اللہ کی شان کو کہے لے لو اور یہ بندگی چھوڑ دو، یہ رونا دھونا چھوڑ دو، نہیں، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، آپ کو غم کی کیفیت میں آئے، آپ روئیں، آپ پریشان ہو، کوئی دکھی ہو، کوئی آپ کی بھی خواہشات ٹوٹیں، کوئی آپ کے بھی منصوبے الٹ ہو جائیں، جو سوچ رہے ہیں اس کے الٹ چلے اللہ، تو وہ سب کچھ جب ہونا شروع ہوتا ہے تبھی انسان ٹوٹتا ہے نا، اور پھر ہی روتا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، مولا بس کر دے، میں کیا کروں گا، کہاں جاؤں گا، تیرے سوا کوئی نہیں۔ اب جب وہ روئے گا تو ہی بلند ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب تک جنت میں رہے تو وہاں اس سے اگلی منازل نہیں پا سکے، جنت میں تھے، پہلے ہی جنت میں تھے، تو اب اللہ کو مقصود یہ تھا، اللہ کو منظور یہ تھا کہ میرا یہ آدم اس سے بھی اونچی جگہوں پہ پہنچے، کیونکہ اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، لہذا اس کو کرنے کے لیے پھر وہ سارا معاملہ چلایا گیا۔ وہ بھول کے کھا لیا تو کہا بھائی اب چلے جائیں، تشریف لے جائیں جنت سے، زمین پہ بھیجا، اور زمین پہ بھیج کے حضرت آدم کو رلایا، کہو نا سبحان اللہ، وہ رلایا اس لیے تاکہ اب اس کے درجے بلند، اب اس کو نعمتیں اور دوں اور برکت دوں، وہ رلانے کا کنسیپٹ ہی پیچھے یہ تھا۔ تو بڑی خوبصورت بات کی، کہا تھوڑا سا نقصان بھی لاحق ہو جائے تو پہلے ہی جھٹکے میں رنج و غم پہ، اگرچہ وہ جلد ہی دور ہو جاتا ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا، حضور پتہ مجھے سارا ہے لیکن وہ رنج ایک دفعہ میری جان نکال دیتا ہے، اور ساتھ وہ دور بھی ہو جاتا ہے کیونکہ آگے آپ کا جو اینٹی وائرس سسٹم ہے وہ کام کر رہا ہے، وہ مجھے سمجھ ہے ساری کہ میرے رب کی ایک مرضی ہے، کوئی بات نہیں، اگر آ بھی گیا تو ساتھ ہی وہ ختم بھی ہو جاتا ہے، میں اس میں مستقل نہیں رہا۔ اب یہ ہے وہ فرق جو دنیا دار کے غم میں ہے اور یہ اللہ والوں کے غم میں ہے۔ دنیا دار کا غم کروڑ کے رکھتا ہے اندر ہی، اور وہ جانے نہیں دیتا اسے، ہر وقت یاد رہے گا، ہر وقت اس کے مسلط رہے گا، ہیپیٹائٹس لگا کے چھوڑے گا، ہارٹ اٹیک کر کے چھوڑے گا، کوئی نہ کوئی بیماری لگا کے جائے گا، کیوں؟ وہ ہر وقت اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، دنیا دار آدمی ہے۔ اس کے غم میں اور اللہ والوں کے غم میں ایک جیسا نہیں سمجھنا، یہ بات سمجھ لیجیے، سمجھ آ رہی بات جی؟ اللہ والوں کا غم اور دنیا داروں کا غم ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ وہ نہیں ہے، کہا تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے لیکن ساتھ ہی دور ہو جاتا ہے، اور طبیعت اسی طرح فریش ہو جاتی، طبیعت اسی طرح واپس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے مولا میں حاضر، لیکن ایک دفعہ میرے 12 بجتے، ایک دفعہ میرے اندر سے وہ ہوتی ہے ایک چیز کہ یار یہ کیا بن گیا، اتنا بڑا صوفی ہو کے بھی یہ حال ہو گیا، تو بڑی تکلیف ہوتی اللہ۔ اور دیکھیے آگے جو آپ نے بات کی ہے، سنیے کیا خوبصورت راز ہے یہ، کہ پہلے جب دعائیں مانگتا تھا تو اس سے بلا اور مصیبت کو دور کرنا مقصود ہی نہیں ہوتا تھا، پہلے عروج کی حالت تھی نا، تو ظاہر ہے اس وقت تکلیف تو آتی ہوگی، تو عروج میں تکلیف آتی تھی تو میں مولا کرم فرما اس تکلیف کے لیے آسانی کر دے، لیکن اندر دل کہہ رہا ہوتا تھا کوئی بات نہیں اور دے دے، ابھی اندر دل سے میں نہیں کرتا تھا، دل مجھے بتاتا تھا کہ نہیں اندر سے تو راضی نہیں ہے، بلکہ کیا کہہ رہا ہے، ادعونی، جو اللہ کا حکم ہے کہ میری طرف مانگو، تو میں اس حکم کو دیکھتے ہوئے تجھ سے دعا کر رہا ہوتا تھا، حالانکہ اس مصیبت کو دور کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا راز، بہت بڑا راز آپ نے دے دیا، اللہ والوں کی دعاؤں کا ایک راز آپ نے بتا دیا، کہ جب وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہی چل رہا ہوتا ہے، پتہ سانو سارا ہے، جب چاہے گا اللہ دور بھی کر دے گا، لیکن چونکہ اس نے کہا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو،
اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ جس شخص سے ناراض ہوتا ہے ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو اللہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دے. ایک شخص وہ بھی ہے جو دعائیں مانگنا چھوڑ دے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے دعائیں چھوڑ دی. بھائی ایک بندہ کہتا ہے جی آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہتا ہے جی کیا دعا کروں، اللہ نے کو وقار، کوٹھی، بنگلہ، مال، دولت، صحت، عزت، برکت، شہرت سب کچھ دیا، کیا دعا کریں اس سے؟ یہ بھی کہہ دیا ہوا کہ اللہ قائم رکھ، قائم بھی ہے کئی سالوں سے کہ میری نسلوں میں یہ چیز چل رہی آ رہی، کیا دعا؟ اللہ ناراض ہوگا. مجھ سے دعا کیوں نہیں کرتا، کیوں نہیں دعا کرتا؟ تو ادعونی کی جو برکت ہے اس کو لینے کے لیے دعائیں کی جاتی. تو آپ فرما رہے ہیں حضور اب نہیں میرے کہو نا سبحان اللہ، اب ادعونی کا لفظ بولیے بہت پیچھے چلا گیا، اب نہیں. اب میں دعا کرتا ہوں واقعی میری اندر سے حالت ایسی ہو رہی، مولا بس کر دے، اب مجھ سے نہیں سہا جا رہا، یہ تکلیف مجھ سے دور کی جائے. تکلیف بہت زیادہ ہے، مجھے دکھ بہت زیادہ ہے، میری یہ حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ مجھ سے اب رہا نہیں جا رہا، اللہ فضل کر دے، مجھ سے نکال دے. جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غزوہ بدر میں دعا مانگ رہے تھے تو آپ کی حالت کیا تھی؟ سجدے میں مانگی، بولو، رو کے مانگی. کتنا روئے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ریت میں آنکھ کے آنسو جذب ہونے لگے، اتنے آنسو بہہ گئے. اور پھر آپ چادر مبارک گر گئی، یار یہ کیا ہو رہا ہے، چادر گر گئی، آپ اتنا رو رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہیں وصال نہ کر جائیں. اور پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضور اٹھ جائیں اللہ کرم کرے گا، اتنی دعا کر رہے ہیں آپ. تو وہ درد تھی تو دعا ہو رہی تھی نا، بولو نا یار، وہ درد کے بغیر ہو رہی تھی کیا؟ اس کے اندر وہ درد، وہ تکلیف کہ ان لوگوں کو میں نے کتنی محبت سے تیار کیا ہوا ہے، کتنا مکے میں نے تکلیفوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ انہیں مدینے تک لایا ہوں، اور آج یہ 313 اتنے عرصے بعد اور اتنی وراثتوں کے بعد، دعاؤں کے بعد میں نے یہ اکٹھے کیے ہیں، اور آج یہ اگر ضائع ہو گئے تو میرا رہے گا کیا ہو رہے گا، میرا سب کچھ تو ختم ہو جانا ہے. تو جس کی ہر شے سامنے ضائع ہونے والی بیٹھی ہو اور ہر شے سامنے ضائع ہونے کے قریب ہو، بتاؤ دعا کیسے کرتا ہے؟ تو حضور نے وہی انداز اختیار. حالانکہ آپ کہتے ہیں وہ محبوب خدا ہوں، تیرا محبوب ہوں، کر جو کرنا چاہتا ہے، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اگر تیرا محبوب بھی ہاتھ ہی اٹھائے گا تو بتا میرے محبت کیا رہے گی، تو خود کر جو کرنا. ایسا نہیں کیا آپ نے وہ ہیومن ہونے کا حق ادا کیا، پوری طرح بتایا کہ میں ایک بشر بھی ہوں، اور افضل ترین بشر، کہ دعا کا ایسا انداز دیا کہ آپ چاہتے تو تسلی سے مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے، نہ چاہتے آپ کہتے بھائی میں ادھر بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، آپ جائیں نا بدر میں تو میں ادھر بیٹھ کے دعا کرتا ہوں. بولو نا کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ بڑا آسان تھا. حضور مسجد نبوی بیٹھتے، صحابہ کو بدر بھیج دیتے، لیکن حضور خود ساتھ گئے ہیں. بولے کہو سبحان اللہ، خود ساتھ گئے ہیں، پہنچے ہیں، جا کے آپ نے وہ ذکر دعا خود کی ہے، خود دعا مانگی ہے. پہلے 1000 فرشتے آئے ہیں، پھر کہانی کم ہے، پھر 2000 آئے ہیں، پھر کہانی کم ہے، 3000 آئے ہیں، نہیں کم ہے. کہا حضور چاہتے کیا ہیں؟ کہا چاہتا یہ ہوں کہ اس دعا کے بدلے رب بھی ساتھ آئے، اب رب بھی ساتھ شامل ہو اس جنگ میں، تب آگے بات چلے گی. تو یہ ہے وہ انداز جو نزول کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہ جب آپ نزول کر جاتے ہیں تو پھر آپ کی دعاؤں میں واقعتاً تکلیف کی دعا ہے، پھر صحیح روتا ہے ایک صوفی، ایک صحیح انداز صوفی کا وہ آتا ہے. اور جب وہ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیچارہ ابھی اپنی پھوں پھاں کے اندر ہی پھر رہا ہے، اور اس کے اندر وہ انداز ہی نہیں ہے دعا کا، اس کی دعا میں وہ تاثیر ہی نہیں ہے، اس کی دعا کے اندر وہ درد نہیں ہے. لفظ ہی لفظ اٹھائے پھرتا ہے. لفظوں سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ اندر درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی، اور وہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے الفاظ اس کے اندر گند کے جب نکلتے ہیں تو کوئی بھی شخص سامنے بیٹھا، حالانکہ وہ بڑا سادہ سا ذہن رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، نہ اسے وہ درد ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے درد میں رو پڑتا ہے کہ یار یہ بندہ کیسے رو رہا ہے، تو وہ بھی رو پڑے گا. کیوں؟ آپ کے درد نے اس پہ اثر کیا. اور اگر وہ نہیں ہے تو میرے لفظوں سے دعائیں نہیں ہوتی. بڑا اعلیٰ معاملہ دیا، کہا کہ حضور اب حالت یہ ہے، اب دعا سے مقصود بلاؤں کا رفع کرنا ہے. اب نہیں، اب تو حضور میری ہر دعا جو ہے وہ تو رو کے میری حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ حضور جب تک آپ کرم نہیں کریں گے
میری دعا ختم نہیں ہوگی. تو دیکھیے دو کا تصور دیے، مجھے کہو نا سبحان اللہ. ایک یہ تصور دیا کہ پہلے مصیبتیں آتی تھیں تو میں کیا کہتا تھا، بولیے اور بھیجیں. اب نہیں، اب مصیبتیں آنے کا تصور ہی کوئی نہیں. اب میں کہتا ہوں مولا ہون نہیں، اب نہیں برداشت کر سکتا. اب سوئی بھی چبھتی ہے تو درد ہوتی، اور یہ حالت میری واپس آ گئی. اور دوسرا یہ کہ اب دعاؤں کا انداز بدل. پہلے دعا ادعونی کے لیے تھی، صرف مجھ سے مانگو، اپنی کوئی شے مقصود نہیں تھی. اب میری واقعی دعا سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری تکلیف دور ہو جائے. اب دیکھیے اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ دنیا داروں کی دعائیں اور اللہ والوں کی دعائیں، اس میں فرق ہوگا. اب یہ چیز جب آ جائے کہ واقعی درد کی حالت میں ہی وہ دعا کرتا ہے، دنیا دار بھی تو یہی کرتا ہے، بولو نا، وہ بھی تو یہی کرتا ہے کہ اپنی درد کو مٹانے کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ درد ہے جو اس کو کسی انداز سے دین سے دور کرنے کا سبب ہو رہی ہے. اب وہ اس کو دور کرے گا. وہ کہتا ہے نہیں، میری توجہ یہ بٹا رہی ہے اور اس کی وجہ سے میرا رب کے ساتھ تعلق ڈسٹرب ہو رہا ہے. مولا تیرا تعلق مجھے ڈسٹرب ہونا منظور نہیں ہے، اسے دور کر دے مجھ سے. یہ ہے اصل وہ دعا. یہ کوئی دنیا کی وہ چند روزہ دعاؤں کا انداز نہیں ہے جو دنیا دار مانگ رہے ہوتے. اس طرح کا انداز ہرگز نہیں. تو اس لیے انبیاء بھی اور اولیاء دفع مصیبت کے لیے جو دعائیں مانگتے ہیں، ان کا مقصد صرف تعمیل حکم ہی نہیں ہوتا، بلکہ واقعتاً وہ تکالیف رفع کرنا مقصود ہوتا ہے. کیونکہ عالم اسباب میں عوام جس چیز کے محتاج ہیں، نزول کے مرتبے میں خاص لوگ بھی اسی کے محتاج ہوتے ہیں. جس حالت میں عوام محتاج ہیں، بولو، اسی حالت میں خاص بھی محتاج، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر بھی عالم اسباب پر ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں مولا مجھے کوئی سبب دے جس کی وجہ سے میری یہ مشکل دور ہو. تو یہ جو تصور دیا گیا نزول کا، اللہ کرے آج سمجھ آئے جو میں نے عرض کیا ہے، اور اس کی برکت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اور آپ سب کی زندگیوں میں جب بھی کوئی ایسے معاملات پیش آئیں تو آپ نے اسی طرح اس کی برکت اللہ آپ سب کو اسی طرح دیتا رہے. مجھے اور آپ کو اللہ اپنے کرم میں رکھے، اپنے فضل میں رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. ذکر کی طرف توجہ فرمائیں. ذکر کی طرف توجہ فرمائیں. اللہ اللہ کی صدا پورے وجود کے اندر سے بلند ہو رہی ہے. اس کو اپنے اندر کے کانوں سے سنیں. آپ کا پورا وجود لوم لوم اللہ 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 کی صدائیں بلند کر رہا ہے. اس کو سنیں. ذکر شروع کریں. غور کریں ارد گرد کی آوازیں، ارد گرد سراؤنڈنگ کے اندر کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ آواز اللہ اللہ میں بدل رہی ہے. محسوس کریں اور ذکر جاری رکھیں، اور خود کو توجہ کے ساتھ خود نہ تصور کریں، شیخ ہی تصور کریں. اللہ. اور جس طرح کی تجلیات شیخ اکرم پہ اتر رہی ہیں، آپ بھی تصور کریں کہ آپ پہ بھی وہی تجلیات اتر رہی ہیں. ظاہر پہ نہ جائیں، باطنی لحاظ سے توجہ کریں. اللہ. اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا حل المشكلات اللهم يا غياث المستغيثين اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا خير الناصرين اللهم یا خیر الرازقین الہی ہم سر شام سے تیرے ذکر کے لیے فقط تیرے ذکر کے لیے تیری رضا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما آمین الہی تو جانتا ہے ہمارے اندر کے حالات بھی جانتا ہے ہمارے دل کی کروٹوں کو بھی جانتا ہے تو جانتا ہے کہ فقط تیرے لیے بیٹھے ہوئے ہیں الہی تو ہمارے دلوں کی اٹھنے والی ہر کروٹ کو جانتا ہے الہی اس میں تیری رضا کے علاوہ کوئی بھی مقصود نہیں نہ تو اس میں مقصود ہمارا کسی کو دکھانا ہے الہی ہمارا صرف مقصد تیری ذات ہے ہمیں اپنی ذات کا عرفان نصیب کرنا آمین الہی ہم تیرے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے اپنی اوقات کے مطابق عمل کیا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما آمین الہی کل حشر والے دن ہمیں رسوا نہ کرنا الہی ہم کل اپنے محبوب حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہمیں سایہ نصیب فرما آمین الہی ہمیں خاتمہ بالایمان پہ موت دینا الہی ہمارا خاتمہ ہماری اخیر خیر ہو جائے الہی تو نے کہا ہے کہ جب آخر خیر ہو جائے گی تو ہر چیز بہتر ہو جائے گی الہی ہم تجھ سے خاتمہ بالایمان چاہتے ہیں الہی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں تیرے دائیں ہاتھ والے بندے ہیں تیرے مقربین بندے ہیں ہمارا شمار ان میں کرنا الہی ہمارے لیے عروج نزول کی منظریں آسان کرنا الہی ہمارے لیے لوگوں تک بھلائی کے کام ہی کرنے کی توفیق عطا فرما الہی ہم سے کسی کا بھلائی کے کام لے لینا الہی اپنے دین کے لیے ہمیں چن لینا الہی کسی بھی طرح بس دین سے دور نہ کرنا الہی ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا الہی ہماری صبح و شام قرآن کے ساتھ کرنا الہی ہماری صبح و شام ایمان کے ساتھ کرنا الہی ہم سے ہمارا شیخ خوش ہو جائے الہی ہم اپنے شیخ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے الہی ہم اپنے شیخ کا فخر بنے الہی جو امیدیں ہمارے شیخ نے ہم سے بندھی ہوئی ہیں الہی وہ قابل قبول ہوں اور الہی ان میں برکت عطا فرما الہی ہمیں قبول کر دے الہی ہمیں قبول کر دے الہی قبول کر دے وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ ماشاءاللہ بہت شکریہ ماشاءاللہ